السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، عورتوں کے لیے ایک اہم مسئلہ آج بیان کریں گے جس کو طلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ طلاق اسلامی شریعت کا ایک نازک اور سنجیدہ مسئلہ ہے ناظرین۔ یہ نکاح کے بندھن کو ختم کرنے کا شرعی طریقہ ہے اور طلق یطلق اطلاقاً کہتے ہیں گرہ کا کھولنا، یعنی جو نکاح میں گرہ لگائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو ایک جسم کا نام دیا جاتا ہے، وہ گرہ کھول دی جاتی ہے، اس کو طلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلام میں طلاق کو آخری چارہ قرار دیا گیا ہے۔ جب کوئی صلح کی مصلحت نظر نہیں آتی تب اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے ناظرین طلاق کو، اور اس سے زمین اور آسمان بھی خوف کھاتے ہیں، اور اس سے پہلے اصلاح کی تمام کوششوں پر زور دیا گیا ہے۔ جان لیتے ہیں نمبر 1، طلاق کی اقسام۔ سب سے پہلے طلاق کی اقسام جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، طلاق رجعی، رجوع کی جا سکتی ہے۔ ایسی طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے جو نکاح کے بعد اور ہم بستری کے بعد دی گئی ہو اور پہلی یا دوسری ہو۔ عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے۔ اگر ایک طلاق شوہر نے اپنی عورت کو دی ہے تو اس کے پاس 3 مہینے کا وقت ہوتا ہے۔ 3 مہینے کے اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے ہی قربت حاصل کرے گا اس کا نکاح مکمل ہو جائے گا اور طلاق اس سے جاتی رہے گی۔ اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، طلاق بائنہ۔ اس میں رجوع نہیں کیا جاتا۔ رجوع کہتے ہیں پلٹنے کو، لوٹ کر آنے کو۔ اگر طلاق خلا ہو یا عدت گزرنے کے بعد رجوع نہ کیا گیا ہو یا نکاح سے پہلے طلاق دی گئی ہو، اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں۔ طلاق بائنہ میں مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ لوٹنے کا جواز نہیں ہوتا، بس وہ مبینہ، یعنی کہ وہ واضح طور پر طلاق پڑ جاتی ہے۔ نمبر 3، طلاق مغلظہ۔ 3 طلاقیں ایک ساتھ یا مختلف وقتوں میں دی جائیں تو نکاح مکمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو طلاق مغلظہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ غلیظ ہے، یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ طلاق دینے کا اسلامی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق دی جائے۔ اس میں شوہر اور بیوی کو سنبھلنے کا شریعت کی طرف سے موقع ملتا ہے، اور جو شوہر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں تو طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ طلاق شریعت کے خلاف ہوتی ہے اور اس کو طلاق مغلظہ کہا گیا ہے۔ رجوع کا کوئی راستہ اس میں نہیں ہوتا جب تک عورت کسی اور سے نکاح کر کے پھر علیحدہ نہ ہو، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ مشہور حدیث حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، صحیح بخاری، یعنی عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے کا شہد نہ چکھ لے۔ نمبر 2، قرآن کی روشنی میں طلاق۔ اصلاح کی کوشش۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا، سورہ نساء آیت نمبر 35۔ اگر شوہر بیوی میں اختلاف ہو تو خاندان کے 2 افراد ان کے اندر مصالحت کرائیں۔ طلاق کا طریقہ۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ طلاق عدت کے آغاز میں پاکی کی حالت میں بغیر ہم بستری کے دی جاتی ہے۔ دیکھیے شریعت کتنی پاکیزہ ہے۔ اس طہر میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا جس طہر میں، یعنی جن دنوں میں اپنی بیوی سے اس نے صحبت نہ کی ہو، ہم بستری نہ کی ہو، یعنی اس میں پھر بیوی کو حمل رہنے کا چانس نہیں رہتا۔ تو یہ اسلامی طریقہ ہے۔ رجوع کا ذکر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ نمبر 3، حدیث کی روشنی میں طلاق۔ ناپسندیدہ عمل۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، ابو داؤد۔ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ طلاق کا صحیح وقت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی کو حیض کے دوران طلاق دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس لو، پھر پاکی میں طلاق دو اگر طلاق دینی ہی ہے، بخاری و مسلم۔ فقہا کی آراء پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ نمبر 1، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔
3 طلاقیں ایک ساتھ ہو تو مغلظہ ہوتی ہیں لیکن نافذ ہو جاتی ہیں۔ رجعی طلاق میں شوہر عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ بدعی طلاق گناہ ہے مگر واقع ہو جاتی ہے۔ یہ طلاق اس طریقے سے گناہ ہے لیکن پڑ جاتی ہے۔ نمبر 5، طلاق کا مسنون طریقہ۔ بیوی پاکی کی حالت میں ہو، حیض بھی نہ ہو، ہم بستری نہ کی ہو، اس پاکی میں ہو، ایک طلاق دی جائے۔ نمبر 1 پر ایک ہی طلاق دی جائے، تینوں ایک دم نہ دی جائے۔ عدت 3 حیض میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے، یعنی 3 مہینے میں شوہر بیوی کو لوٹا سکتا ہے بغیر کسی نکاح کے۔ نمبر 6، طلاق بدعی غیر شرعی طریقہ۔ حیض کے دوران یا 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا۔ فقہا کے مطابق ایسا طریقہ گناہ ہے مگر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، عدت کے مسائل طلاق کے بعد۔ 3 حیض اگر عورت حیض والی ہو، 3 مہینے اگر حیض نہ آتا ہو، ولادت تک اگر حاملہ ہو۔ نمبر 8، رجوع کا طریقہ۔ عدت میں زبانی یا عملی اظہار جیسے مباشرت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ عدت گزرنے کے بعد نئے نکاح کے ساتھ ہی رجوع کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور سمجھانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔